تابوت سے نکلنے والی تختی پر سزائے موت کا حکم لکھا تھا۔ جو بھی میرے مقبرے میں داخل ہوگا یا میری کسی شے کو ہاتھ لگائے گا، موت اس پر عقاب بن کر جھپٹ پڑے گی۔ یہ بددعا مصر کے ایک فرعون توتن خامن کے مقبرے سے ایک تختی کی شکل میں لکھی ہوئی نکلی تھی۔ مصر کے اہرام اور قدیم مقبرے ایک سائنسی، تاریخی یا کچھ اور قسم کا کہہ لیجئے بہت بڑا راز ہیں جو ابھی تک کھل نہیں سکا۔ ان کی تعمیر کا انداز، ان کے مخروط کے کئی زاویے، کئی پرسرار جہتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مجسمے رمز ہیں۔ باقی باتوں کو چھوڑیے، ان کی تعمیر کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ آخر یہ کیسے بنائے گئے۔ اتنی بڑی عمارت بنانے کے لیے جو مشینری چاہیے وہ کہاں ہے، اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی بلندی تک پہنچانے کے لیے تو اس ترقی یافتہ مشینی دور میں بھی کوئی کل موجود نہیں ہے۔ توتن خامن کو فرعونہ مصر میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس کا مقبرہ کنگز ویلی نامی قبرستان میں واقع ہے جو قاہرہ سے کوئی 150 میل دور لکسر کے ساتھ واقع ہے۔ اس کے مقبرے کو تلاش کرنے کا فیصلہ انگلینڈ کے مشہور ماہر سر برج ٹون نے کیا۔ یہ مقبرہ پرسرار طور پر اب تک دریافت نہیں ہو سکا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی گمشدگی کا تعلق اس تختی سے ہے جس میں اندر داخل ہونے والوں کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا۔ سر برج ٹون کو مختلف کتابیں پڑھ کر یہ اندازہ تھا کہ یہ مقبرہ کنگز ویلی ہی میں واقع ہے۔ اس مہم کے لیے انہیں بڑی رقم کی ضرورت تھی جو انہیں ان کے دوست لارڈ ہاورڈ کارپون نے فراہم کر دی۔ وہ خود بھی آثار قدیمہ اور نوادرات کے بہت شوقین تھے، اس لیے وہ بھی اس مہم میں شامل ہو گئے۔ مہم کا تیسرا رکن ان کا دوست کیپٹن رچرڈ تھا۔ مہم کا آغاز 1911 میں ہوا۔ لندن سے یہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے مصر کی بندرگاہ سکندریہ پہنچے اور وہاں سے قاہرہ جانے کی ٹرین پکڑی۔ قاہرہ سے انہوں نے حکومت سے مہم شروع کرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا اور قاہرہ ہی میں سر برج ٹون کے مصری دوست اور مشہور عالم حلیم بے مہم کے چوتھے رکن بن گئے۔ اب اس 4 رکنی ٹیم کی منظر لکسر تھی۔ کنگز ویلی میں پہاڑ ایسی کوئی نشانی نہیں ظاہر کرتے تھے جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہاں کوئی مقبرہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کھدائی کرنے والے اب تک 20 مقبرے دریافت کر چکے تھے، لیکن توتن خامن کے مقبرے کی تلاش سب سے مشکل ثابت ہوئی۔ مہم کئی مہینے جاری رہی، لیکن مقبرے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور عین ان دنوں میں جب مہم کے ارکان مایوس ہو کر واپسی کی تیاریاں کر رہے تھے، انہیں خوشخبری ملی کہ ایک غیر متوقع مقام پر ایک مقبرے کا سراغ مل گیا ہے۔ حکومت کو اطلاع دینے سے قبل لارڈ کارپون نے وہاں سے بہت سے قیمتی نوادرات اڑا لیے۔ یہی حال سر برج ٹون اور حلیم بے کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اب دنیا کے دولت مند ترین افراد میں شامل ہو جائیں گے۔ البتہ کیپٹن رچرڈ کو نوادرات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پہلا سانحہ اس دن ہوا جب سرکاری محکمہ آثار قدیمہ کے 3 کارکن ان کے پاس پہنچے۔ اس روز ٹیم کے 3 عرب مزدور غائب ہو گئے۔ تابوت کھول کر توتن خامن کی ممی، اس کا خزانہ اور نوادرات نکالے گئے، جن کے ساتھ ہی ایک تختی بھی تھی۔ یہ سب کچھ قاہرہ روانہ کر دیا گیا۔ عرب مزدوروں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہیضے سے مر گئے۔ اس کے فوراً بعد سر برج ٹون کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ وہ دل کے مریض نہیں تھے، لیکن ان پر اتنا سخت دورہ پڑا کہ وہ طبی امداد پہنچنے سے پہلے ہی چل بسے۔ ان کی موت کے بعد تختی کی عبارت پڑھنے میں کامیابی مل گئی۔ یہ وہی موت کی دھمکی والی عبارت تھی۔ اگلا شکار آثار قدیمہ کے وہ کارکن تھے جنہوں نے ممی اور خزانے کو قاہرہ کے عجائب گھر پہنچایا تھا۔ ایک کے بعد ایک حادثہ ہوتا گیا اور وہ تمام کارکن ہلاک ہو گئے۔
اس کے بعد مصری عالم حلیم بے کی باری تھی۔ اسے بھی ایک ٹریفک حادثے نے لگڑ لیا۔ لارڈ اسکارپون اتنا خوفزدہ ہوا کہ تمام نوادرات حتیٰ کہ اپنا ذاتی سامان بھی مصر چھوڑ کر کیپٹن کے ساتھ پہلے ہمراہ جہاز میں سوار ہو کر لندن کو بھاگ نکلے۔ دوران سفر دونوں جہاز کے عرصے پر کھڑے تھے اور جنگلے کے ساتھ لگ کر سمندر کی موجوں کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک کیپٹن پر بے ہوشی کا دورہ پڑا۔ اس سے قبل کہ لارڈ کارپون اسے پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ سمندر میں جا گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے لہروں نے اسے نگل لیا۔ لارڈ کارپون بہت خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ انگلستان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا یقین سچ ثابت ہوا اور وہ جہاز کے انگلستان پہنچنے سے قبل ہی موت سے ہمکنار ہو گئے۔ حادثات کا یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا اور وہ تمام لوگ باری باری موت کا شکار ہو گئے جو مقبرے کی کھدائی کے آثار اور نوادر کو نکالنے اور انہیں قاہرہ تک پہنچانے کے کام میں شریک رہے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنی کارگر بددعا کے باوجود یہ نوادرات اور خزانہ آج بھی قاہرہ کے عجائب خانے کا حصہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا قصہ ہے۔ ایسے مزید واقعات آپ کو ملتے رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔